میں اکثر اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کو کسی بڑے سے بڑے سیٹھ نے ولیمے کی دعوت پہ بلایا، کوئی سمجھ لو کراچی کا یا پاکستان کا بہت بڑا سیٹھ ہے جی، بہت بڑا نام ہے اس کا. ایک زمانے میں سیٹھ عابد ہوا کرتا تھا نا، آج کل کہاں ہے؟ ہر سیٹھ مارکیٹ سے تھوڑے دنوں میں اسٹارٹ ہو جاتی ہے. یہ دنیا ہے بھائی. سیٹھ عابد کو ہم فرض کر لیتے ہیں. اگر کوئی ابھی حاضر سروس سیٹھ ہوا بولے گا میرا نام کس خوشی میں لیا آپ نے بغیر پرمیشن کے. سیٹھ عابد تھا، ایک زمانے میں بڑا مشہور تھا، ہمارے بچپن میں مشہور تھا وہ سیٹھ عابد. اب پتہ نہیں زندہ ہیں تو اللہ عمر میں برکت دے، انتقال ہو گیا تو اللہ مغفرت فرمائے. اب سیٹھ عابد ہے جی، بڑا کراچی کا کروڑ پتی ارب پتی تاجر. آپ غریب تھے، اس نے آپ کو کسی وجہ سے انویٹیشن بھیج دی. جیسے سعودی عرب کے ایک بادشاہ نے، ہمارے حضرت نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک پاکستانی جو تھا وہ کہیں ریاض میں کہیں گلی میں گھوم رہا تھا، تو ایک عرب تھا بڑا شاہی خاندان کا، اس کا بچہ کہیں کھیلتا ہوا گلی میں کہیں کھیل رہا تھا. تو یہ پاکستانی غریب آدمی، اس نے اس بچے کو بڑا پیار کیا، بڑا اکرام کیا، اس کو پیارا سا بچہ تھا. تو وہ شہزادہ دیکھ رہا تھا. شہزادے کو بڑی غیرت آ گئی کہ بھئی میرے بچے کو اتنا پروٹوکول دیا، اس کو یہ عمل اچھا لگا. تو شہزادے نے اس کو بولا کہ کچھ دن بعد کوئی ہماری دعوت ہے، آپ کو بھی انویٹیشن ہے، آ جانا. وہ شہزادے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ اسی ٹائپ کے ہوتے ہیں، جب ان کا دل آ جائے نا تو بس وہ پھر نوازتے ہیں. تو یہ پاکستانی غریب آدمی یہ جب دعوت میں پہنچا تو یہ اس کی عقل حیران ہو گئی، یار ایسی بھی دعوت ہوتی ہے. بھائی ہماری دعوت کیا ہوگی، پورے بکرے کر دیں گے نا، اور کیا. وہ ان کی دعوت ایک تو عود کی وہ دھونیاں چل رہی ہیں، پھر پورے اونٹ کے بچے روسٹ، اونٹ کے بچے دمپخ صحیح ہے نا، یعنی زمین میں دبا کے اونٹ کے بچے پکائے ہوئے صحیح پورے. وہ ایسی وی آئی پی دعوت اس نے کبھی تصور نہیں کیا. اب آپ کہہ سکتے ہو کہ یار اس شہزادے کو اس بندے کی اوقات دیکھنی چاہیے تھی کہ اس کو تو تم دیسی مرغی کا سوپ بھی پلا دیتے تو یہ بیچارہ خوش ہو جاتا. پاکستانی غریب آدمی تھا، مزدور آدمی تھا، اس کو آپ کو یہ اونٹ مونٹ اور یہ سب چیزیں کھلانے کی کیا ضرورت تھی؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا. اس کو تو آپ چائے میں پاپے بھی ڈبو کے دے دیتے، یہ کہتا بھائی بادشاہ کے محل سے ہو کے آؤ، بس یہی کافی تھا. بلکہ اپنے گھر بلاتے، سر پہ ہاتھ پھیرتے، سیلفی لیتے، چل پتلی گلی سے نکل. وہ ساری زندگی اسی سیلفی پہ خوش ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یہ تو بہت خوش ہو جاتا، لیکن بادشاہ کی بے عزتی ہو جاتی. یہ دنیا میں بتاتا یار بادشاہ سلامت کی دعوت تھی اور چائے میں پاپے ڈبو کے کھلائے جا رہے تھے. کیا خیال ہے؟ بادشاہ جب دعوت کرتا ہے تو جن لوگوں کو انوائٹ کیا ہے ان کی حیثیت نہیں دیکھتا، وہ کس کی حیثیت دیکھتا ہے؟ اپنی. کبھی کسی مالدار کو آپ نے دیکھا دال چاول کھلا رہا ہو دعوت میں؟ دلیل یہ دے کہ میں نے جن لوگوں کو بلایا ان کو یہ بھی میسر نہیں. صدقے میں تو کرے گا یہ. ارے جب کوئی مالدار غریبوں پہ صدقہ کر رہا ہوتا ہے نا، اس صدقے میں تو دال چاول بھی ہوتا ہے، 5 روپے دے کے بھی تنخواہ دیا جاتا ہے، اور راشن بانٹ دیا جاتا ہے. بھائی آٹے کی 5 تھیلیاں ایک غریب کو دے دو. صدقہ اور چیز ہے، اور دعوت بولو نا، دعوت الگ چیز ہے. تو جب دعوت کرتا ہے نا سیٹھ آدمی، تو دعوت میں اصول یہ ہے کہ آپ کے اپنے اسٹینڈرڈ کے حساب سے ہوتی ہے. تبھی جو مالدار لوگ ہیں ان کے بچوں کے ولیمے یا اپنے ولیمے ان کے اسٹینڈرڈ کے حساب سے ہوتے ہیں. 10 قسم کے کھانے ہوتے ہیں، پہلے سوپ لایا جا رہا ہے، پھر یہ لایا جا رہا ہے، پھر یہ لایا جا رہا ہے. اب کیا ہوا کہ آپ غریب آدمی تھے، آپ بیچارے رکشہ چلاتے تھے یا کہیں چوکیداری کر رہے تھے، تو سیٹھ عابد نے آپ کی دعوت کر دی. آپ بڑے خوش ہو گئے، یار اب سیٹھ عابد کی دعوت ہے، ڈیفینس میں کوئی بڑی وی آئی پی جگہ ہوگی. تو سیٹھ عابد نے کہا بھائی میری طرف سے دعوت ہے، میرے بیٹے کا ولیمہ ہے، تو میں بلاتا تو نہیں غریب لوگوں کو، لیکن چلو یار تمہارے سے بھی کوئی سلام دعا ہے ہماری، آ جانا. آپ پہنچ گئے، دال چاول پکے ہوئے ہیں وہاں پہ، صحیح ہے نا؟ کیا پکا ہوا ہے؟ دال چاول. اب آپ کھا رہے ہو، یار ہم کیا سمجھ کے آئے تھے ایسا خوبصورت لان ہوگا، انٹری کے لیے لوگ الگ استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہوں گے، پھر جب لان میں جائیں گے تو وہ ستارے ٹمٹما رہے ہوں گے، بڑا ڈیکوریشن کا انتظام کیا ہوا ہوگا، اور اگر وہ بالفرض دیندار نہیں ہیں تو ناچ گانے کی محفلیں بھی ہوں گی،
حور و رنگ کا انتظام کیا ہوا ہوگا, فنکارائیں بلائی ہوئی ہوں گی, اداکارائیں ملکی مشہور جن کو آج تک ہم نے صرف ٹی وی پہ دیکھ کے حسرت کیا کرتے تھے, ان کو زندہ دیکھنے کا ہمیں موقع ملے گا. یہ سوچ ہوگی نا اس کی. اور بناب اس سے بھی ملاقات ہوگی, اس سے بھی ملاقات ہوگی, یہ ہوگا, یوں ہوگا, وغیرہ وغیرہ. تو اور پھر کھانے میں پہلے سوپ پیش کیا جائے گا. تو غریب تو بیچارہ خوشی سے 3 دن تک اس کو نیند نہیں آئے گی. جب وہاں پہنچے تو یہ دیکھ کر اس کے خون کے آنسو کہ میرے لیے کیا انتظام ہے, دال. اب آپ کہہ رہے ہو صاحب یہ کیا ہے یار, یہ صدقے کی محفل ہے, کوئی 11ویں شریف ہے یا ابا کا تیجا کر رہے ہو یا ولیمہ کر رہے ہو. سیٹھ عابد کہہ رہا ہے بھائی آپ کو کیا اعتراض ہے, آپ کو گھر میں یہ ملتی ہے, آپ کو تو گھر میں اگر ملتی بھی ہے تو سادہ دال چاول, ہم نے تو دال میں ٹماٹر کا تڑکا بھی لگوا دیا آپ کے لیے, یہ اسپیشل آپ کے لیے تڑکا لگوایا, ورنہ ہم تڑکے وڑکے نہیں لگاتے. آپ کو تو بوبلے ہوئے چاول گھر میں ملتے ہیں, ہم نے اسپیشل آپ کے لیے دال میں تھوڑا تڑکا لگایا. دیکھو مزہ نہ آئے پیسے واپس, ہے مزے کی دال, آپ کھا رہے ہو, مزہ آ رہا ہے, بھوک بھی لگ رہی ہے, لیکن آپ کہو گے کہ آج سے سیٹھ عابد کی عزت ختم. 20 لوگوں کو جا کے بتائے گا اب بڑا بنا پھرتا ہے, اب ٹوپی ڈرامہ, کنجوس آدمی 1 نمبر کا, یہی بولو گے نا. اب جو بھی آپ کو کہے ابے تجھے تو تیری حیثیت سے زیادہ کھلا دیا, آپ کہو گے بھائی ہمیں ہماری حیثیت سے زیادہ نہیں کھلایا. بات یہ ہوتی ہے دعوت کرنے والا اپنی حیثیت کے حساب سے دعوت کرتا ہے, وہ انوائٹڈ مہمان جو ہیں ان کی حیثیت کو پیش نظر نہیں رکھتا. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, سیٹھ عابد یہ حماقت کبھی نہیں کرے گا کہ دال چاول کھلا دے. وہ کہے گا یار آج ساری دنیا دیکھے گی کہ سیٹھ عابد کی دعوت کیسے ہو. کنجوسی کا تانا دنیا میں کوئی نہیں برداشت کرتا, تبھی تو لوگ قرضے لے لے کے دعوتیں اچھی کر رہے ہوتے ہیں. بھائی ایک دفعہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم کنجوس نہیں ہیں. اب یہ بھی غلط ہے کہ آپ قرضہ چڑھا دیں اپنے اوپر, لیکن غیرت مند آدمی بہرحال یہ کنجوسی کا تانا کبھی بھی برداشت نہیں, وہ کرے گا ہی نہیں ولیمہ اگر پیسے نہیں ہیں. بھائی کریں گے تو پھر اپنے حساب سے کریں گے. تو آپ مجھے بتاؤ, حدیث میں آتا ہے سب سے زیادہ غیرت کس میں ہے, اللہ میں. ایک تو غیرت اس میں زیادہ, اس کو کنجوسی کا تانا بالکل بھی پسند نہیں ہے. یہودیوں نے ایک دفعہ اللہ کے بارے میں یہ کہہ دیا ید اللہ مغلولہ, اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, تھوڑا تھوڑا کر کے دیتا ہے. اللہ کو اتنا غضب آیا, قرآن میں اللہ نے سورت نازل کی, فرمایا غلت ایدیہم, ان کے ہاتھ بند گئے ہیں, ولعنوا بما قالوا, ان یہودیوں پہ اللہ کی لعنت. یہ کہہ رہے میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, بل یداہ مبسوطتان, میرے تو دونوں ہاتھ ایسے کھلے ہوئے. اللہ کو غصہ آیا, اللہ نے فوراً جواب دیا. کنجوس آدمی کو آپ کنجوسی کا تانا دو, وہ جواب نہیں دے گا, تھینک یو کہہ کے نکل جائے. اگر کوئی کہے نا اس کو کہ ماشاءاللہ آپ پیسہ بہت بچا کے رکھتے ہیں اور بہت سیو کرتے ہیں, وہ کہے گا شکریہ, آپ نے میری کفایت شعاری اور قناعت کی تعریف کی, میں آپ کے شکر گزار ہوں. لیکن جو سخی ہوگا وہ بولے گا اب بچائے گا تیرا باپ, ہم تو خرچ کرنے والے لوگ ہیں. اس کو وہ چپ نہیں رہے گا, وہ خاموش کبھی نہیں رہے گا, اس کو غصہ آئے گا, بھائی تو کیسی بات. اور یہ غصہ آنا اس کی علامت ہے یہ سخی ہے, یہ کنجوسی کا تانا برداشت نہیں کرتا. دیکھو کسی میں غیرت ہو, آپ اس کو بولو بھائی ہم نے سنا یار تیری زوجہ کے وہ فلانے سے تعلقات ہیں, ایک دم لال پیلا غصہ, تو نے یہ الزام کیسے لگایا بھائی, ایک دم لال پیلا ہو جائے گا نا. اور غیرت نہیں ہے بھائی, میں نے سنا ہے تیری وائف کے چکر چل رہا, کہہ رہے تھینک یو یار ایسا ہے. اصل میں وہ میرا خیال ہے غلط انفارمیشن ہے, تحقیق کر لیتے ہیں. یعنی وہ ایک دم سے جوش میں نہیں آئے گا, وہ کہے گا دیکھ لیتے ہیں, آپ نے اطلاع دی ہے, ایک نیوز ہے, آج کی تازہ خبر یہی ہے. آج صبح سے کوئی تازہ خبر میں نے سنی نہیں تھی, اچھی نیوز ہے, میں بری نیوز ہے, میں دیکھ لیتا ہوں ذرا, اگر تحقیق کر لیتا ہوں, اگر صحیح نکلتی ہے تو میں اس کو سمجھاؤں گا اور اس کو بولوں گا بیگم دیکھو یہ مناسب بالکل بھی نہیں, ٹھیک ہے نا, اب تک جو ہو گیا, آئندہ بات نہیں کرنا. اور اگر پھر بھی تمہیں بہت زیادہ بات کریں تو مجھے بتاؤ نا, تم میں مجھ سے پرمیشن لو. تو چھپ چھپا کے یہ کام, یعنی ہر آدمی کا اس میں الگ لیول ہے. لیکن اگر آپ میں بہت غیرت ہوگی, ایک دم کھوپڑی آپ کی گھوم جائے گی, او بھائی یہ کیسے بول,
جو جس چیز کی عزت ہوتی ہے نا وہ اس تانے کو برداشت نہیں کرتا. دیکھو ایک ڈاکٹر کو آپ اگر یہ کہہ دو کہ تم ذہین نہیں ہو, اس کو غصہ نہیں آئے گا, ہو سکتا ہے آ جائے, ہو سکتا ہے نہیں آئے, کیونکہ اس کی عزت اس کے پیشے کی وجہ سے ہے, اچھا ڈاکٹر ہے, اسپیشلسٹ ہے. لیکن اگر آپ اس کو کہہ دو کہ یار تو اچھا ڈاکٹر نہیں ہے, آپ مشہور ہو کہ شوگر کے اسپیشلسٹ, لیکن آپ کو شوگر کا پتہ وتا کچھ نہیں ہے, اس کو وہ عزت کا مسئلہ بنا لے گا, کیونکہ اس کی تو عزت ہی اسی چیز سے ہو رہی ہے. اس کو تو لوگ پہچانتے ہیں. ایک عالم دین کو آپ بول دو جاہل ہے, اس کو غصہ آئے گا اس پہ کہ یار میرا تو لوگوں میں شہرت ہی علم کی بیس پر ہے, مجھے جاہل کہتی ہے, برداشت نہیں کرے گا وہ. آپ اس کو کوئی اور تانا دے دو وہ برداشت کر لے گا. ایک فوجی کو آپ یہ تانا دے دو کہ تو بزدل ہے, اس کا میٹر گھوم جائے گا, کیونکہ محاذ پہ لڑنے والا فوجی وہ فخر کس پہ کرتا ہے کہ میں ملک کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوں. آپ اس کو بول دو یہ بزدل ہے, یہ نہیں لڑ سکتا. آپ اس کو کنجوسی کا تانا دے دو برداشت کر لے گا, آپ اس کو غربت کا تانا دے دو برداشت کر لے گا. لیکن آپ اس فوجی کو یہ بول دو تو بزدل ہے, تو چوڑیاں پہن کے گھر میں, وہ یہ برداشت, کیونکہ اس کی عزت کس سے ہے, وہ اسی پہ فخر کرتا ہے, یار میں کنٹری کے لیے جان دینے والا ہوں. تو جس آدمی کو جو مقام جس وجہ سے ملا ہوتا ہے وہ تانا کبھی بھی برداشت نہیں کرتا, اس کے علاوہ برداشت کر لے گا. آپ خواتین کو کہہ دینا کہ تمہاری عمر 40 سال کی ہو گئی ہے, وہ سب کچھ برداشت کر لیں گی, انٹی کے لفظ کو برداشت. کیوں؟ وہ سمجھتی ہمارے اندر جو اٹریکشن ہے, جو لوگوں کو رغبت ہے, وہ اس لیے کہ ہم جوان ہیں, خوبصورت ہیں. اگر ہمیں کسی نے یہ کہہ دیا بدصورت یا تم بڈھی ہو گئی ہو, وہ کہتی ہے بھائی تو یہ عورتوں کی فطرت ہے, نہیں برداشت کرتی. وہ کہتی ہیں بھائی مردوں کے پاس تو عزت کے اور بہت سارے طریقے ہیں. مردوں کو آپ کہتے ہیں 50 سال کا, وہ کہہ گئے ہیں تو پھر بھی 50 سال میں بھی ایسے ڈولے رکھے ہوئے ہیں میں نے, وہ یہ کہہ دے گا ٹھیک ہے نا, 50 سال میں ہوں لیکن لڑکے دکھا تو. تو یہ ہر ایک کی الگ الگ معیار ہوتا ہے. تو اسی طرح یاد رکھو اللہ جو ہے نا, اللہ کے بہت سارے نام ہیں, لیکن اللہ اپنے ایک نام ایسا ہے جس میں اللہ بہت غیرت رکھتا ہے اس نام میں, وہ ہے رحمان. اسی سے سخاوت بھی نکلی ہے نا, رحمان. تبھی قرآن کہہ رہا ہے قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن, تم اللہ کو پکارو اللہ کہہ کے یا رحمان کہہ کے, کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے, ایک ہی مطلب ہے. مجھے رحمان کہہ دو اللہ کہہ دو, ایک ہی بات ہے. تو آپ بتاؤ, رحمان تو وہ ہوتا ہے جس کی سخاوت بے پناہ ہو. اس لیے اللہ کوئی بھی آپ اللہ پہ الزام لگائیں, اللہ اس سے برات کا اعلان کرے گا. لیکن اگر آپ نے اللہ کو کنجوس کہہ دیا, معاذ اللہ بخیل کہہ دیا, یہ اللہ اپنے حق میں اتنی بڑی گالی سمجھتا ہے. اللہ کہتا ہے میری تو عزت اور میری تو پہچان کس سے, میں اتنا پاورفل ہوں کہ میں بندوں کو سے نوالا چھین لوں, مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, میں سب کو مار دوں, کوئی پوچھنے والا نہیں. بغیر کسی جبر اور دباؤ کے اپنے بندوں پر بے پناہ رحم کرتا ہوں, اور اپنے دونوں ہاتھ میں نے کھول کے سخاوت کا دریا لٹائے جا رہا ہوں. یہ تو میری کوالٹی ہے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں. تو یہ تانا اگر مجھے دے دو کہ میں کنجوس ہوں, یہ تانا میں برداشت نہیں کروں گا. جو مجھے یہ تانا دے گا, قرآن کہہ رہا ہے لعنوا, اس پر اللہ کی لعنت ہے.